اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور پچھلے دیے گئے سبق بہت اچھے سے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ نے ریوائز کیے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور زیادہ اچھے طریقے سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق نمبر 7۔ تو سبق نمبر 7 یہ حروف مدہ پر ہے۔ اس میں اس علامت کو، جو یہ علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا الف سے پہلے زبر ہو اسے الف، واو اور یا۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ واو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا کلیئر ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچنا ضروری ہے۔ اب ایک الف یا 2 حرکت کتنی ہوتی ہے؟ ایک الف کے برابر ایسے سمجھایا جاتا ہے کہ جب ہم کوئی لفظ پڑھیں، جیسا کہ مثال کے طور پر ہم نے یہ لفظ پڑھنا ہے با الف زبر با، تو اس کو اتنا کھینچنا ہے کہ ہم اپنی یہ مٹھی بند کریں گے اور اس کو پڑھیں گے با الف زبر با۔ یہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہو گیا۔ با واپش بو، یہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہو گیا۔ ایسے با یا زیر بی، جتنی دیر آپ یہ پڑھیں گے اتنی دیر میں آپ کو یہ انگلی کھولنی ہے اور آپ کو یہ پڑھنا ہے، تو یہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچنا ضروری ہے، ورنہ ان کا کوئی وجود باقی نہ رہے گا۔ اتنا اس کو کھینچنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ با زبر با اور با الف زبر با، اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ایک الف سے زیادہ بھی نہیں کھینچنا چاہیے جب تک کہ ان کے بعد مد کا سبب نہ ہو، یعنی اس کو ایک الف کے برابر ہی کھینچنا ہے، با الف زبر با۔ اگر اس سے زیادہ کھینچیں گے جیسے با الف زبر با، تو یہ حروف مدہ بن جائے گا، تو یہ بھی غلط ہے۔ صرف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ مد کے دو سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ ان کے ہجے اس طرح کرائیں: با الف زبر با، با واپش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ جب متحرک اور ساکن حرف کو آپس میں ملائیں تو پہلے ان دونوں کا نام لیں، پھر متحرک حرف کی حرکت کا نام لیں۔ پہلے ان دونوں کا نام لیں، با الف، پھر اوپر جو حرکت ہے اس کا نام لینا ہے، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے متحرک اور ساکن حرف دونوں کو آپس میں ملائیں گے، پہلے دونوں کا نام لیں گے، پھر ہم حرف کی حرکت کا نام لیں گے۔ تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتاتی ہوں آگے۔ با کا پہلے ہی پڑھ لیا ہے، تو پھر سے وہی بات، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تو آپ نے میری انگلی کو غور سے دیکھنا ہے۔ نون الف زبر نا، نون واپش نو، نون یا زیر نی۔ ٹھیک ہے، نا نو نی۔ ایسے یہاں پر تا الف زبر تا، تا واپش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ اور باقی اس میں سب وہی رولز پیچھے والے ہیں جو پچھلے سبق میں پہلے بتا چکی ہوں
تا اور طا میں فرق، سین اور صاد میں فرق، سین الف زبر سا، سین واپس سو، سین یا زیر سی. ایسے ہی صاد کو صاد الف زبر سوا، سوا، سا اور سوا میں فرق پڑنا ہے، ٹھیک ہے. اور جو را ہے، را الف زبر را، را واپس رو، زبر الف کے ساتھ اور واو کے ساتھ را پر پڑھا جائے گا، جبکہ یا کے ساتھ نیچے زیر ہے تو اسے باریک کر کے پڑھیں گے، را یا زیر ری. ایسے ہی اور زوا، زوا اور غاد میں فرق، غال اور زا میں فرق، غال الف زبر زا نرم لہجے میں، زا الف زبر زا، غا الف زبر غا، غاد الف زبر غا. ہر ایک لفظ میں جب ہم پڑھیں گے تو اس کی پہچان کرنی ہے کہ ہم کون سا، تاکہ جب ہم پڑھیں تو پتہ چلے کہ یہ کون سا لفظ پڑھ رہے ہیں، ذال پڑھ رہے ہیں، ضا پڑھ رہے ہیں، سا ہے یا غاد ہے، ٹھیک ہے. اور ہا میں وہی چیز پہلے والی ساری تختی نمبر 1 سے ہی سارے رولز وہی فالو کریں گے ہم، ٹھیک ہے. اور الف یہ ہے حمزہ کھڑی زبر آ، الف نہیں پڑھیں گے، اسے حمزہ پڑھیں گے، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ وا پیش او، حمزہ یا زیر ای. ایسے ہی یہ قاف پر پڑھیں گے، قاف الف زبر قا، قاف وا پیش قو. اور بار بار وہی چیز کہ اس کو کھینچنا کتنا ہے، قاف الف زبر قا، قاف وا پیش قو، قاف یا زیر قی. اس سے زیادہ نہیں کھینچیں گے، اگر اس سے زیادہ کھینچیں گے تو وہ حروف مدہ بن جائے گا. اور کاف کو باریک پڑھیں گے، سین اور صاد میں فرق وہی چیز. اس کے ساتھ ہماری تختی کا اختتام ہوا. تو انشاءاللہ کل آپ کو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے بارے میں بتاؤں گی، اور اس کے ساتھ ہی حروف لین کی تختی بھی شروع کریں گے انشاءاللہ. تو یہ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے حروف مدہ کی پہچان ہو گئی ہوگی کہ یہ کس طرح پڑھنے ہیں اور ان کو کتنا کھینچنا ہے. اور اب تک لفظوں کی پہچان بھی ہو گئی ہوگی کہ کون سے لفظ کو کس طرح ادا کرنا ہے اور کس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. چلتے ہیں ہماری مسنون دعائیں کی طرف. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تک ہم نے 5 دعائیں پڑھ چکی ہیں. اللہم بسمک اموت و احیا، سوتے وقت کی دعا یہاں تک پڑھ لیا ہے. تو آج چلتے ہیں ہم اگلی دعا کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواب دیکھنے کی دعا. خیرن تلقاہ، خیرن تلقاہ وشرن توقاہ، خیر لنا وشرن علی اعدائنا والحمد للہ رب العالمین. ایک بار میں پھر سے پڑھ کے بتاتی ہوں. خیرن تلقاہ وشرن توقاہ، خیر لنا وشرن علی اعدائنا والحمد للہ رب العالمین. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا اور بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا یہ بھی ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہ 3 دعائیں ہو گئی ہیں. تو آپ نے پیچھے سے بھی دعائیں یاد کرنی ہیں اور آگے بھی. انشاءاللہ کل آپ کو وضو کی تمام دعائیں بتائی جائیں گی. تو تب تک کے لیے اجازت دیں. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ پاک آپ سب کو پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اچھے سے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. تب تک کے لیے اجازت دیں.
اللہ حافظ.